رب کے لیے 5 معنی ذہن میں رکھنے پڑیں گے یا آپ کو ذہن میں یاد کرنے پڑیں گے. بعد میں ٹیسٹ کروں گا آپ سے. مالک ہونے کے بعد مربی، سید، منعم، قیم، اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا؟ اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا. پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے، ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا، اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر، آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں، کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نا. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں، آپ نے گھر لیا ہوا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے یا سوسائٹی آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے، یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے، یہ آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے. کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو، سید نہیں ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو، آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے؟ کسی کا باغ ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے. کسی کی گاڑی ہے، اس کا خیال نہیں کر رہا. کسی کی سائیکل ہے، باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے. یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو مینٹین نہیں کیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے، یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو باقی 4 ہیں نا، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا.